تیرے کن کی منتظر ہیں میری دعائیں، تیرے کن کی منتظر ہیں میری دعائیں، یا رب تو ان کو محمد کے وسیلے پورا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت النساء آن لائن انسٹیٹیوٹ برائے خواتین میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ہماری اکیڈمی میں وقتاً فوقتاً مختلف کورسز اور مختلف سیریز کروائی جاتی ہیں۔ ہم لائے آپ کے لیے اس بار دعا سیریز، جس میں آپ کو دعا کے متعلق بہت سی باتیں بتائی جائیں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری اکیڈمی میں کروائے جانے والے کورسز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے اب ہم اپنی دعا سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا سیریز کا آغاز کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں کہ اس سیریز کو آخر تک مکمل کریں گے اور دوسروں کو بھی علم دین سیکھنے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ آئیے لیکچر نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی التجا اور پکار کے آتے ہیں، لیکن مذہبی مفہوم میں اس سے مراد اللہ سے کوئی فریاد کرنے یا کچھ طلب کرنے کی ہوتی ہے۔ دعا کی 2 قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت۔ اللہ کو پکارنے کا لفظ جو قرآن پاک میں وارد ہوا، اس سے مقصود دعائے عبادت بھی ہوتی ہے اور دعائے مسئلہ بھی۔ دعائے عبادت میں آدمی خدا کی طلب کرتا ہے اور دعائے مسئلہ میں آدمی خدا سے طلب کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں اس ایک ہی آیت میں آئیں جو نمازی کی زبان پر بار بار آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تیری ہی ہم عبادت کریں اور تجھ ہی سے استعانت یعنی مدد مانگتے ہیں۔ چنانچہ عبادت ہوئی خدا کو اپنا مقصود بنانا، جبکہ استعانت اس عبادت کا ذریعہ یعنی اس مقصود کو پانے کی سبیل کرنا ہے۔ استعانت چاہنا یعنی دراصل اس مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ اختیار کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ایاک نعبد پہلے آیا، گو یہ عبادت استعانت کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ غایت اپنے مقصور اور مقصود ہونے کے اعتبار سے مقدم ہی ہوتی ہے، گو وجود میں آنے اور حاصل ہونے کے اعتبار سے وہ بعد میں آتی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ خدا اپنی آپ ذات میں محبوب اور مطلوب ہے۔ دعا میں دل میں کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوا کرتے کہ آیا یہ پوری کب ہوگی، پوری ہوگی بھی کہ نہیں۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، اس اللہ کا کام ہے عطا کرنا۔ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے سچی نیت سے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، پر وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ دعا میں یہ نہیں دیکھتا مانگنے والے نے کیا مانگا ہے، کتنا مانگا ہے، وہ الفاظ نہیں دیکھتا، نہ دعا کرنے کا سلیقہ دیکھتا ہے، نہ دیکھتا ہے مانگنے والے کا پلڑا اعمالوں سے کتنا بھاری ہے، وہ صرف یقین دیکھتا ہے، یقین کامل، اور وہ اللہ نواز دیتا ہے۔ ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کر دعا مانگتے رہنا چاہیے، وقت لگتا ہے پر عطا ہو کر رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کو پکارو تو اس کو پکارنے میں عزم رکھو، اور تم میں سے کوئی ہرگز یوں نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو عطا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پورے یقین و عزم کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ دعا جب اتنی اہم عبادت ہے تو اس سے پہلے اچھی نیتیں بھی ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ بغیر نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ دعا کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس کے آداب کا جاننا اور دوران دعا انہیں بجا لانا بھی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو دنیاوی بادشاہ یا کسی بھی عہدیدار وغیرہ سے کوئی غرض یا حاجت ہو تو انتہائی ادب و احترام اور توجہ کے ساتھ اس کو اپنی درخواست پیش کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر لاپرواہی اور غفلت سے کام لیا تو بات نہیں بنے گی۔ اور تو کیجیے، جب دنیاوی بادشاہوں، ان کے درباروں اور عہدیداروں کے پاس جانے کے آداب بجا لانے کا یہ عالم ہے، تو اللہ پاک جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنے میں کس قدر اہتمام ہونا چاہیے، یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دعا مانگیں تو انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا کے آداب بجا لاتے ہوئے مانگیں۔ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ دعا میں الفاظ کا انتخاب۔ دعا کے دوران بہترین الفاظ کا چناؤ بندے کو کسی مصیبت و پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے
اور غیر محتاط الفاظ بندے کو آزمائش میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں، جسے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بسوس نام کا ایک شخص تھا۔ اسے حکم ہوا کہ تیری 3 دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بن جانے کی دعا کی۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین عورت بن گئی، مگر خوبصورتی کے غرور نے بیوی کو شوہر کا نافرمان بنا دیا۔ تنگ آ کر بسوس نے اسے بھونکنے والی کتیا بن جانے کی بد دعا دی۔ یہ بھی فوراً قبول ہوئی اور وہ کتیا بن گئی۔ بسوس کے بیٹوں نے اپنی ماں کی حالت دیکھ کر باپ سے سفارش کی تو اس نے دعا کی، الہی اسے پہلے والی شکل و صورت عطا کر دے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اسے پہلے جیسی صورت عطا کر دی گئی۔ یوں بسوس نے لفظوں کا انتخاب غلط کر کے قبولیت سے سرفراز ہونے والی 3 دعائیں ضائع کر دیں۔ غافل دل سے دعا نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں، یعنی اللہ سنتا ہے اور وہ ضرور سنے گا۔ بغیر ہچکچاہٹ کے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے آگے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو زیادہ سے زیادہ مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے جو سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ خشوع و خضوع اور عاجزی سے مانگیں، گریہ و زاری سے رو رو کر مانگیں، جیسے ایک بچہ رو کر اپنی بات منواتا ہے۔ تکرار اور اصرار سے مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کو 3 بار مانگا کرتے تھے۔ دعا کی قبولیت میں انسان جلد بازی نہ کرے کہ مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی۔ قبولیت دعا کی صورتیں نہ جاننے سے بعض اوقات بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کو شکایت ہو جاتی ہے کہ ہماری دعا اتنے دن سے قبول نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جو تم مانگتے ہو، اور کبھی وہ تو نہیں ملتی، لیکن آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا میں اس چیز کا ملنا اللہ کے نزدیک تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی برکت سے کوئی بڑی مصیبت یا بلا ٹال دی جاتی ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی کہ دعاؤں کے قبول ہونے کی اتنی قسمیں ہیں اور کسی صورت میں دعا رد نہیں ہوتی، یا تو دنیا میں مل جائے گی یا آخرت میں اس کا بدلہ مل جائے گا، یا کوئی بلا دور ہو جائے گی، یعنی دعا ہر صورت میں قبول ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ہم خوب دعا مانگیں گے، دعا میں خوب کثرت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے تم جتنا زیادہ مانگو گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ تمہارے مانگنے کی تعداد سے خدا کے دینے کی تعداد زیادہ ہے۔ جیسے کوئی دنیا کے کریم شخص سے 1 بوتل شہد مانگنے گیا، اس نے 2 من کے مشک دے دی۔ اس شخص نے کہا کہ حضور، میں نے تو 1 ہی بوتل مانگی تھی، آپ نے مشک بھر کر دے دی۔ اس کریم نے کہا، تم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنے ظرف کے مطابق دیا، اور میری سخاوت کا تقاضا یہ تھا کہ میں پوری مشق دے دوں۔ معلوم ہوا کہ بندے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کرم کے مطابق دیتے ہیں۔ بے شک تمام خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مگر اپنے خزانوں سے بے نیاز ہے۔ وہ خزانے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا کے بادشاہ اپنے خزانوں کے محتاج ہیں، اسی لیے وہ پوری سخاوت نہیں کر سکتے کہ اگر سارا مال لوگوں پر خرچ کر دیا تو ہمارا خاندان کہاں جائے گا اور ہمارے عیش کا کیا بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے تمام خزانوں سے بے نیاز ہیں، لہٰذا سارے خزانے ہمارے لیے ہیں، مانگنے کی ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ حکیم علمت فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کوئی دعا دل سے مانگی ہو اور اللہ نے اسے قبول نہ کیا ہو، اور جو قبول نہیں ہوئی تو اس میں ہماری طرف سے مانگنے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ مانگنے کا بھی تو ڈھنگ ہوتا ہے، درد بھرے دل اور اشک بار آنکھوں سے مانگنے سے کام بنتا ہے، لہٰذا ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں۔ اگر کسی کو کوئی جسمانی بیماری ہے، ڈاکٹر مایوس ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقے دل سے توکل، یقین اور خشوع و خضوع سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔